जिन्होंने हमको जिन्होंने हमको 50 साल रुलाया, अब हम उनको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये समझ रहे हैं कि खिलाफ बोलने पर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो याद रखिए जेलें कम पड़ जाएंगी, लोग खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अब सरगर्म हो गई हैं, जिसको लेकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के बाड़मेर में पहुंचे हैं और उन्होंने आवाम से खिताब किया है। कई अहम मुद्दे पर उन्होंने बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात आपसे कह रहा हूं कि आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। आपने बरसों, पिछले 50-55 साल से आपने उन लोगों को अपना नेता बनाया जो इलेक्शन जीतने के बाद आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, जो इलेक्शन के खत्म होने के बाद आपकी तकालीफ को बयान नहीं करते। चुनाव में तो आपने राजस्थान में कांग्रेस को, कभी बीजेपी को जिताया, मगर आज आप बताइए कि जब गाटमीका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम विधायक अपनी जबान खोलने से डरते हैं, गूंगे बन जाते हैं, और आप देखते हैं कि उसका नतीजा यह है कि वो जीत तो जाते हैं मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का हुक्म नाफिज कर दिया जाता है। मैं आपको बताने आया हूं कि मैं राजस्थान को अगर आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए राजस्थान नहीं आया हूं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में जितने लोग, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में सेल फोन है और जो मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बड़े नेता बनो ताकि तुम खड़े होकर इन गरीब और मजलूमों की मदद करो। हमारा मकसद एक ही है कि आप नेता बने, आप लीडर बने और अल्लाह आपको ऐसा नेता और लीडर बनाए जो सिवाय अल्लाह के किसी माई का लाल से ना डरे और हक को बयान करे। इसीलिए ये लड़ाई में, ये जिद्दोजहद में जो हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। हम हमारे दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि हमको आपके साथ की जरूरत है। आप भी कमजोर हैं, आप भी मजलूम हैं, आपका भी इस्तेसाल किया जाता है, तो ये लड़ाई में हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यकीनन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम मिट जाएंगे और मर जाएंगे और किसी को हम जिताते रहेंगे। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। इस वतन अजीज को बचाने की लड़ाई सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। इस वतन अजीज से, राजस्थान से फिरका परस्ती के जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, सबकी होनी चाहिए। मगर होता यह है कि अब विधानसभा के जो चुनाव करीब आएंगे, ये सब लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी भाषण तो जज्बाती देता है, मगर याद रखो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से, कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो ओवैसी की वजह से नहीं। मैं हर जगह कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है तो तुम राजस्थान में कोई एक ऐसा वक्त और जगह बता दो, मैं अकेले आने तैयार हूं, मगर 5 मिनट में तुम मेरी गुफ्तगू और सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे। अगर आज भाजपा इख्तिदार पर है तो कांग्रेस और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की वजह से है।
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ آپ کی لڑائی میں آپ کو ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ میں 4 مہینے پہلے جے پور کو آیا تھا اور جے پور میں وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ راجستھان میں الپ سنکھیک سماج کا بجٹ 99 کروڑ ہے اور اشوک گہلوٹ کی سرکار الپ سنکھیک سماج اور مسلمانوں سے انصاف نہیں کر رہی ہے۔ میڈیا نے لکھا اشوک گہلوٹ اور کانگریس کی سرکار پریشان ہوئی۔ ہم نے ایک بیان دیا تو 4 مہینے کے بعد بجٹ میں الپ سنکھیک سماج کا 99 کروڑ سے بڑھا کر 400 کروڑ کر دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ لیڈر بنیں گے، آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اویسی کے آنے سے نقصان ہوگا، ہاں نقصان ظالموں کا ہوگا، فائدہ مظلوموں کا ہوگا۔ نقصان طاقتور لوگوں کا ہوگا اور فائدہ کمزوروں کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب گھاٹنیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا تو مجھے جمیل خان نے کہا کہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا، پیڑت پریوار سے ملنا پڑے گا۔ میں حیدرآباد سے نکلا اور سیدھا گھاٹنیکا پہنچا اور جنید کے گھر کو پہنچا۔ میں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ راجستھان کے مکھیہ منتری کیوں نہیں جاتے وہاں پر ملنے کے لیے جنید اور نصیر کے پریوار سے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا تو ہم نے مجبور کر دیا مکھیہ منتری کو کہ وہ جے پور سے اب نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو جا کر ان کے گھر والوں کو پرسا دیتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے اچھی تبدیلیاں آپ کے درمیان میں آئیں گی۔ میں ایک رپورٹ عنقریب میں مجلس اتحاد المسلمین 26 مارچ کے بعد ایک رپورٹ آپ کو پیش کرے گی۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں مسلمانوں کا تعلیمی موقف کتنا خراب ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں مسلمان آدیواسیوں کے بعد سب سے زیادہ غریب ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں سب سے زیادہ اگر اسکول کے باہر کسی کے بچے ہیں تو مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کم بچے ہمارے گریجویٹ ہیں تو مسلمانوں کے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتائیں گے کہ صحت کے میدان میں جو بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر مسلمانوں کا ہے۔ یہ پورا ڈیٹا سرکار کا ہے، وہ رپورٹ آپ تک پہنچے گی۔ اس رپورٹ کو پڑھیے، یاد رکھیے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کو مضبوط بنانا ہے۔ اور بھارت مضبوط کیسے ہوگا؟ جب بھارت کی کمزور جنتا، جب بھارت کی غریب جنتا، جب بھارت کا وہ نوجوان جو بے روزگار ہے اس سے انصاف ملے گا۔ اور ان تینوں باتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور ہے تو آدیواسی، دلت اور مسلمان ہے۔ یہ ہماری لڑائی کا مقصد ہے۔ میں کبھی کسی مذہب کے خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ راجستھان کے مسلمانوں کو ہمارے گجر بھائیوں کی لڑائی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسا گجروں نے اتحاد پیدا کیا، اپنا نیتا ان کے مرحوم ہمارے لیٹ بینسلا صاحب کو بنایا۔ جاٹوں کو دیکھو، راجپوتوں کو دیکھو، دوسری برادریوں کو دیکھو، مگر آپ کا معاملہ یہ ہے، دلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ جذبات کو زندہ رکھیے مگر جذبات کو صحیح راہ پر لے کر جائیے۔ جس طرح دوسری برادریوں نے اپنے ہوش اور جذبات کو سامنے رکھ کر اپنی تکالیف اور اپنی مشکلوں کو حل کیا، کب تک ہم کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر استعمال ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم کسی کے پیروں کا فٹ بال بنیں گے؟ کب تک ہم کو RSS سے ڈرایا جائے گا؟ اب ہم کو نہ RSS سے ڈرنا ہے، نہ ظالموں سے ڈرنا ہے۔ یہ دیش سب کا ہے، یہ دیش کسی ایک مخصوص فرقے کا نہیں ہے، یہ دیش میرا بھی ہے۔ اس دیش کا سمویدھان بنانے والا امبیڈکر نے کہا کہ اس دیش میں سب برابر ہیں۔
کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، مگر ہم کو جب تک ہم جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم سے کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم نعرے لگا کر سمجھتے ہو کہ تم کو انصاف کر دیا، انصاف ملے گا، نہیں ملے گا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر آپ اپنے آنکھ میں آنسو بہا کر سمجھیں گے کہ دنیا میرے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر میری آنے والی نسل سے انصاف کرے گا، یاد رکھو دنیا تمہارے آنکھ کے آنسو دیکھ کر تم کو کمزور سمجھے گی۔ یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ رونے اور دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بالوترا کی جنتا کو پیغام دینے آیا ہوں، جنہوں نے ہم کو جنہوں نے ہم کو 50 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، ہم ان کے سیاسی خوابوں کو چکنا چور کریں گے۔ جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا استعمال کیا، اب ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کام کریے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس یہی باتیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم کو بتایا گیا کہ کوئی ستپال تنور صاحب ہے، بھیم سینا کے، ان کو راجستھان کی سرکار نے راجستھان کی حکومت کے خلاف بولنے پر ان کو اریسٹ کر دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اریسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اریسٹ کیوں کرتے آپ؟ ارے دیش کا سنویدھان ہے، میں مودی کے خلاف بول سکتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہاں پر بولوں گا، میں گہلوٹ کے خلاف بولتا تھا، بولوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلاف بولنے پر آپ گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے جیلیں کم پڑ جائیں گی، لوگ خلاف بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ مجلس کو مضبوط کریے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، میں دوبارہ آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا آپ نے جس طریقے سے اویسی نے بھی راجستھان میں چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی راجستھان میں وہ کچھ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ شکریہ۔